شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے دو بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے جہانزیب نے، اور جہانزیب بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں ڈرائیونگ کرتا ہوں اور میں ایک ڈرائیور ہوں اور مجھے کافی جگہ پر جانا پڑتا ہے۔ کافی دفعہ میری جو جاب ہے وہ بھی چینج ہوئی، لیکن جہاں بھی میں جاتا تھا ایز اے ڈرائیور ہی مجھے رکھا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ میں ایک بہت بڑی وہیکل تھی، یعنی کہ ایک ٹرک تھا، جسے ڈرائیو کرتے ہوئے میں جا رہا تھا کسی اور شہر، دوسرے سٹی میں جا رہا تھا کچھ سامان لے کر جو کہ اس ٹرک میں موجود تھا، اور جو بھی وہ سامان تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تو جیسے ہی میں دوسرے شہر کے لیے نکلا تو میں نہیں جانتا تھا اس شہر کا راستہ کہ کون سا صحیح راستہ ہے جانے کا، اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا، اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی، مجھے کسی سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس راستے کے بارے میں۔ تو جیسے ہی میں شہر کے لیے نکلا اور آدھے راستے تک تو میں صحیح جاتا رہا، بالکل ڈائریکشن جو میری تھی وہ صحیح تھی، لیکن آدھے راستے کے بعد کچھ ایسے ٹرن آئے، کچھ ایسے موڑ آئے جہاں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کنفیوز ہو گیا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ تو میں نے ایک راستہ چنا، مجھے لگا کہ وہ راستہ بالکل ٹھیک ہے، تو میں اس طرف جانے لگا۔ اس راستے پر جب میں چلنا سٹارٹ ہوا تو وہ راستہ بڑا ویران اور گنجان آباد، اور وہاں پر مجھے نہ کوئی انسان نظر آیا، نہ مجھے وہاں کوئی گھر، کوئی چیز بنی ہوئی نظر آئی، صرف بڑے بڑے میدان تھے دونوں طرف اور ویرانہ تھا اور کھیت تھے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ مجھے چلتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا، کیونکہ میں نے پہنچنا تو تھا 3-4 گھنٹے کے اندر، لیکن مجھے صبح سے چلے ہوئے مجھے رات ہو گئی، لیکن میں شہر تک نہیں پہنچ پایا۔ وہ راستہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے جس راستے پر میں چلنا سٹارٹ ہوا تھا۔ رات ہو گئی، موسم جو تھا وہ خراب ہو گیا اور بہت زیادہ آندھی طوفان شروع ہو گیا۔ اب میں بڑا پریشان کہ میں اب کیا کروں، مجھے راستہ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے آگے جانے میں دقت ہو رہی تھی اور میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں نے وہیں پر رک کر میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے کوئی گاڑی وغیرہ جائے گی تو میں اس سے راستہ پوچھ لوں گا۔ تو میں نے اپنا ٹرک جو تھا وہ سائڈ پر کھڑا کیا سڑک کے، اور روڈ کے سائڈ پر کھڑا کر کے میں باہر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ آندھی طوفان بہت زیادہ تھی لیکن مجھے باہر مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ تو جیسے ہی میں کھڑا ہوا کافی دیر گزر گئی، کوئی نہیں آیا، کوئی گاڑی نہیں آئی، تو میں اندر بیٹھنے ہی لگا، اپنے جو ٹرک تھا اس کے اندر جیسے ہی میں بیٹھنے لگا تو مجھے بہت سی ہلچل محسوس ہوئی میرے کچھ فاصلے پر۔ تو جب میں نے دیکھا اس طرف غور کر کے تو وہاں پر 2 شخص تھے جن کے مجھے سائے نظر آ رہے تھے، اور وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے 2 آدمی ہیں اور وہ میری طرف ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میری طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے کہ کسی کی یہاں پہ مدد مل جائے گی، مجھے ایک راحت بھی ملی کہ چلو میرے علاوہ مجھے کوئی تو نظر آیا اس علاقے کے اندر۔ وہ جو شخص تھے وہ مجھ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ میں بالکل بھی انہیں صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کے چہرے کیسے ہیں، ان کے حلیے کیسے ہیں۔ مجھے بس ان کا ایک سٹرکچر نظر آ رہا تھا، یعنی کہ مجھے ان کا صرف سایہ نظر آ رہا تھا، جس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ 2 آدمی ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں۔ میں انہیں اونچی اونچی آوازیں دینا شروع ہو گیا۔ پہلے وہ بہت زیادہ سلو آ رہے تھے، جیسے ہی میں نے انہیں آواز دی اور میں نے انہیں اپنی طرح مخاطب کیا اور مدد کے لیے بلایا تو ان لوگوں نے میری طرف تیزی سے آنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ میری طرف تیزی سے آئے اور میرے تھوڑا ہی فاصلہ ان کے اور میرے درمیان رہ گیا تھا، تو جب میں نے دیکھا تو ان کے جو پیر تھے، ان کے جو پاؤں تھے وہ بالکل ٹیڑھے تھے، الٹے تھے، اور ان کے جو چہرے تھے
ان چہروں کو انہوں نے ڈھکا ہوا تھا، جو بھی انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اس لباس سے انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھکا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ خوفناک تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ بہت زیادہ جلے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاتھ پر کوئی تیزاب پھینکا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی اتنی بری حالت ہے۔ جب میں نے ان کے پیر دیکھے تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے جو یہاں پر اس وقت پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچا دیں۔ تو میں جلدی سے اپنے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا جا کر، اور ابھی جب میں اپنے ٹرک کے اندر بیٹھا میرا تھوڑا سا دھیان ان کی طرف سے اپنی ٹرک کی طرف جب گیا، تو جیسے ہی میں نے اپنا سارا دروازہ وغیرہ لاک کیا اور جب میں نے دوبارہ سامنے دیکھا تو سامنے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا سوائے آندھی اور طوفان کے۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ ابھی تو وہ میرے سامنے تھے، جو بھی وہ چیزیں تھیں، جو بھی مخلوقات تھیں، ابھی کہاں چلے گئے۔ تو ابھی میں بیٹھا ہوا ہی تھا تو وہ جو بھی مخلوقات تھیں وہ مجھے ایسے لگا کہ میرے ٹرک کے اوپر، میرے ٹرک کی جو چھت ہے اس کے اوپر کوئی بہت ہی بھاری قسم کی، یعنی بہت بھاری جانور یا بہت بھاری چیز کوئی میرے ٹرک کے اوپر آ کر گری ہے، یا کوئی کھڑا ہوا ہے۔ مجھے بہت زور سے آواز آئی اور جو میرا پورا ٹرک تھا وہ ہل گیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور ڈر گیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، اب میں کیا کروں، میں کس سے مدد لوں۔ اور وہ جو بھی مخلوقات تھیں وہ میرے ٹرک کے اوپر اتنا زیادہ وزن اور پریشر ڈال رہی تھی اپنے بھاری بھاری قدموں کے ساتھ، میرے پورے ٹرک کی چھت پر وہ گھوم رہے تھے، اور ان کے قدموں سے جو میرا ٹرک تھا وہ بہت زیادہ ہل رہا تھا، بہت زیادہ وہ اس طرح ہل رہا تھا جیسے ٹرک کو باقاعدہ کافی سارے لوگ مل کر ہلا رہے ہوں۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے آج نہ نکل پاؤں، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ٹائم ہو۔ اور اچانک سے میرے شیشے پر، یعنی جو میرے ٹرک کا ونڈو تھا، میرے ٹرک کی ونڈو پر پتہ نہیں کیا مخلوقات تھیں، وہ ان کے مجھے چہرے پھر بھی نظر نہیں آئے، لیکن ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اور ان لمبے لمبے ہاتھوں سے انہوں نے میرے ٹرک کے شیشے کے اوپر، ونڈو کے اوپر بہت زیادہ دستک دینا شروع کر دیا، اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے آج وہ لوگ شیشے توڑ دیں گے اور مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، اور میں بہت زیادہ خوف زدہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا اپنے موبائل سے کہ میں کسی کی ہیلپ منگواؤں، لیکن وہاں پر نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور آیت الکرسی جب میں نے پڑھنی شروع کی تو وہ جو ہاتھ تھے جو مجھے میرے سامنے والے شیشے پر اور میری کھڑکیوں پر مجھے نظر آ رہے تھے، بہت زیادہ مخلوقات تھیں وہاں پر، وہ صرف 2 نہیں تھے۔ وہ ہاتھ جو تھے وہ اچانک سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو مجھے ہمت ملی، اور میں نے آیت الکرسی اونچی آواز میں نے پڑھنا شروع کی۔ اور جب میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ جو مخلوقات تھیں، ایسے لگا اچانک سے کہ میرا ٹرک بہت ہلکا ہو گیا ہے، جیسے وہ ساری مخلوقات جو بھی میرے ٹرک کے اوپر تھیں، جن کی وجہ سے میرا ٹرک اتنا بھاری ہو رہا تھا، وہ ساری مخلوقات ٹرک پر سے جا چکی ہیں، اتر چکی ہیں اور مجھ سے دور جا چکی ہیں۔ تو میرا جو ٹرک تھا اسے میں نے سٹارٹ کیا، اور میں نے اونچی آواز میں ورد کرتے ہوئے آیت الکرسی کا میں نے اپنا ٹرک چلانا شروع کیا، اور تیزی سے اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کی، اور کچھ ہی دیر کے اندر میں اس شہر میں پہنچ گیا جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ اور جب میں وہاں پہنچا، میں نے جہاں وہ چیزیں، یعنی وہ جو سامان تھا وہ ڈیلیور کرنا تھا، جب میں نے وہاں ڈیلیور کیا تو اس کے بعد میری طبیعت نہایت ہی خراب ہو گئی، اور ان لوگوں نے پھر مجھے سنبھالا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اور میرا جو بھی علاج کروانا تھا وہ کروایا۔ لیکن میں نے انہیں کسی کو بھی کوئی بات نہیں بتائی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا راستے میں، اور میں کتنے مشکلوں سے وہاں سے بچ کر نکلا ہوں۔ اور یہ واقعہ جو ہے میں نے آج تک کسی کو بھی شیئر نہیں کیا، اپنے والدین کو، اپنی فیملی کو تو میں نے یہ واقعہ بتایا، لیکن جہاں میں کام کرتا ہوں انہیں یہ بات میں نے بالکل بھی نہیں بتائی، کیونکہ لوگ نہ تو یقین کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام سے بچنے کے لیے ایسی کہانیاں بنا رہا ہے، تو اسی لیے یہ واقعہ میں نے کسی کے ساتھ بھی پیش نہیں کیا سوائے اپنی فیملی کے، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ جہاں آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا،
اور پڑھتے ہیں دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جنہوں نے اپنا نیم نہیں بتایا، اور میرے لسنر بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے میری زندگی کا، لیکن میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دنوں پہلے، یعنی مہینے یا 1.5 مہینے پہلے، میرا ایک فرینڈ تھا جس کی میرے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، اور وہ جو فرینڈ تھا اس کے دادا ابو سے بھی میری بہت اچھی فرینڈشپ تھی۔ اس کے دادا ابو جو تھے وہ بہت فرینڈلی تھے، اور ہمارے ساتھ یعنی ہماری عمر کے لڑکوں کے ساتھ وہ ایسے ہی رہتے تھے جیسے ہمارے دوست ہیں۔ تو کچھ دنوں بعد جو میرا دوست تھا اس کا کانٹیکٹ نمبر جو تھا وہ بھی بالکل کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا اس سے، اور نہ ہی جو میرے دوست کا گھر تھا وہاں پر کوئی موجود تھا۔ پتہ نہیں اچانک سے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے مجھے بنا بتائے۔ وہ کہیں پر نہیں جاتا تھا، اگر وہ کہیں جاتا تھا تو وہ مجھے انفارم کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے ساتھ میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنی ہوتی تھی، اور ٹیسٹ وغیرہ جو ہم لوگوں نے پریپیئر کرنے ہوتے تھے وہ ہم لوگ اسی کے گھر جا کر کرتے تھے۔ تو تبھی ٹائم تھا، ٹیسٹ ہمارے ہو رہے تھے اور میں نے اس کے ساتھ اسٹڈی کرنی تھی، تو اس کا نہ ہی کانٹیکٹ نمبر مجھے مل رہا تھا اور نہ ہی اس سے یا اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ تو میں اس کے گھر گیا، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی فیملی ممبر واپس آ گیا ہو جن سے میں بات کر سکوں۔ تو جب میں اس کے گھر گیا تو قریباً شام کا ہی ٹائم تھا۔ تو جب میں اس کے گھر گیا میں نے دروازے پر دستک دی، 1 دفعہ دی، 2 دفعہ دی، کوئی نہیں آیا۔ پھر جب میں واپس جانے لگا مجھے لگا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اور باہر تالا بھی لگا ہوا تھا گھر کے۔ تو میں جب واپس جانے لگا تو اوپر سے مجھے اس کے دادا ابو کی آواز آئی، اور انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور بولا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا حلیہ مجھے خاصا عجیب اور بہت زیادہ چینج لگا، کیونکہ پہلے وہ جس طرح رہتے تھے حلیے میں، ان کا حلیہ بہت زیادہ ایسے ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ گندے حلیے میں ہیں، اور ان کے پورے چہرے پر اور کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور ان کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک اسمائل تھی، ایک مسکراہٹ تھی جو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ نارمل مسکراہٹ تو وہ بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ مجھے مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے دادا ابو سے یہ پوچھا کہ آپ یہاں اکیلے ہیں، باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ تو وہ دادا ابو یہ کہنے لگے کہ وہ سب لوگ گئے ہوئے ہیں گاؤں میں، اور وہاں پر کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے سب لوگوں کو جانا پڑا وہاں پر، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں نیٹ ورک کی وجہ سے تمہارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کب تک آئیں گے؟ تو وہ جو دادا ابو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ لوگ کب تک آئیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو تم گھر کے اندر آ سکتے ہو، ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں گے، تھوڑا میرے ساتھ وقت گزار لو، تو میں بھی یہاں بور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے دادا ابو سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ دادا ابو مجھے گھر جانا ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے، نہیں تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، میں کل کو آپ کے پاس ضرور آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو میں یہ کہہ کر دادا ابو کو گھر واپس آ گیا، اور جب میں گھر واپس آیا رات کے وقت مجھے میرے اسی فرینڈ کی کال آئی جس کے دادا ابو سے میں بات کر کے آیا تھا۔ تو میرے فرینڈ نے مجھے کال کر کے یہ بتایا کہ میں تمہاری کال ریسیو نہیں کر پایا، اور ہمارے گھر پہ بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ میرے دادا ابو فوت ہو چکے ہیں، اور جو میرے دادا ابو فوت ہوئے ہیں ان کا جو جنازہ تھا وہ ہم لوگ ادھر گاؤں میں لے کر آئے تھے، کیونکہ گاؤں میں ہی ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، شہر میں آنا ان کے لیے ذرا مشکل تھا، جس کی وجہ سے ہمیں جنازہ دادا ابو کا وہیں پر لے کر جانا پڑا، اور ہم لوگ بس بیزی تھے، اس وجہ سے میں تمہارے سے کوئی رابطہ نہیں کر سکا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی میں تو بہت زیادہ خوفزدہ اور حیران ہو گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ تم لوگ جب گئے ہو جب سے تمہارا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو دادا ابو اسی دن سے فوت ہوئے ہیں، یعنی کتنے دن ہو گئے دادا ابو کو فوت ہوئے ہوئے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ جیسے ہی دادا ابو فوت ہوئے ہم لوگ اسی رات کو گاؤں چلے گئے، اور تبھی سے تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میں تو آج ہی دادا ابو سے مل کر آیا ہوں، اور وہ گھر کے اوپر چھت پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھے بلا بھی رہے تھے گھر کے اندر، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کسی کام سے گاؤں گئے ہوئے ہو۔ تو جب میرے دوست نے یہ بات سنی اسے بھی بالکل یقین نہیں آیا، وہ یہ کہنے لگا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے یا تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، دادا ابو تو فوت ہو چکے ہیں تو وہ تمہیں کیسے ملیں گے، تم سے کیسے بات کریں گے۔
تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں کانپنا شروع ہو گیا وہیں بیٹھے بیٹھے چیئر پر اور اس سے بات کرتے ہوئے. اور جب اس نے میری کانپنے والی آواز سنی تو اسے پھر یقین آیا کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں. تو وہ یہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں پہلے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ جنات کا پیش نہیں آیا کہ ہمیں لگے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، کیونکہ دادا ابو کے روپ میں جو بھی تمہیں نظر آیا ہے وہ دادا ابو نہیں ہیں، وہ کوئی اور مخلوق تھی جو تمہیں نظر آئی. تو آئندہ جب بھی میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں ضرور کال کروں گا اور میں بلکہ تم سے خود ملنے آ جاؤں گا، تو تب تک تم ہمارے گھر مت جانا. جیسے ہی اس نے فون رکھا میرا دماغ اتنا گھوم گیا، مجھے چکر آنے شروع ہو گئے یہ سوچ سوچ کر کہ وہ جو مخلوق تھی جنہیں میں دادا ابو سمجھ رہا تھا وہ کوئی جن تھا، کوئی اور مخلوق تھی جو مجھے دادا ابو کے روپ میں نظر آئی اور مجھے اندر بلا رہی تھی. اور اگر میں اندر چلا بھی جاتا گھر کے تو پتہ نہیں پھر میرے ساتھ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا. وہ مخلوق مجھے نقصان پہنچاتی، مجھے کوئی جانی نقصان دیتی یا کیا کرتی مجھے نہیں پتہ. یہی بات میں نے اپنے امی ابو کو بتائی. امی ابو بھی خاصے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے پھر مجھے سنبھالا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر جب میرا دوست واپس آیا تو وہ مجھ سے ملنے بھی آیا اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے اس طرح کمبائن اسٹڈی کرنا سٹارٹ ہو گئے. لیکن اس کے بعد میرے ساتھ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن کبھی کبھی مجھے اس کے گھر جانے میں ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ چیز، وہ مخلوق مجھے دوبارہ دادا ابو کے روپ میں کہیں نہ کہیں نظر آ سکتی ہے، یا وہ مخلوق پتہ نہیں کس کے روپ میں مجھے دوبارہ نظر آئے گی. تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو کچھ ہی ٹائم پہلے ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ پیش آئی. تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.